اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ویڈیو بہت امپورٹنٹ، کیونکہ مجھے بہت سارے میسیجز آ رہے تھے، ٹیلی فون کالز آ رہی تھی اپنے علاقے سے بھی اور اس کے باہر پورے پاکستان سے ڈفرینٹ جہاں میں ایسوسیٹ ہوں۔ اس وقت جو ایڈمیشنز چل رہے ہیں آل پاکستان میں ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں، ان کی ڈیٹ کیا ہے، ورچوئل یونیورسٹی کی آخری ڈیٹ کیا ہے، بی ایس میں جو ایڈمیشن ہو رہا ہے، کیا بی ایس سی والے جو ہیں جو پرانے کر کے بیٹھے ہیں یا ابھی ان کا رزلٹ آنے والا ہے یا آ چکا ہے، وہ کیا بی ایس میں 5th سیمسٹر میں داخلہ لے سکتے ہیں، ان کی ڈیٹیل کیا ہے۔ اس کے علاوہ جن کا رزلٹ نہیں آیا، کیا وہ بھی داخلہ لے سکتے ہیں، کیونکہ پھر ایڈمیشنز بند ہو جائیں گے اور اس کے بعد ان کا رزلٹ اگر آتا ہے تو ان کا ایک سیمسٹر ضائع ہو جائے گا۔ آلریڈی وہ ایک سال ایگزامز نہ ہونے کی وجہ سے، کووڈ کی وجہ سے ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں وہ ضائع کر چکے ہیں۔ ورچوئل یونیورسٹی کی جو فیس ہے وہ کتنی ہے، اس کے علاوہ جو ورچوئل یونیورسٹی کی جو ڈگری ہے ایچ ای سی کی، وہ ریکگنائزڈ ہے نہیں ہے، یا اس کی ورتھ کیا ہے، ویلیو کیا ہے، اور داخلہ کی جو تاریخ ہے آخری وہ کیا ہے، اور کیا وہ بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی۔ ہم اپنے پہلے پوائنٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ جو بی ایس کا داخلہ ہے وہ بالکل سٹارٹ ہو چکے ہیں پاکستان میں، اور ان کی 30 سپٹمبر جو ہے وہ ڈیٹ رکھی گئی ہے۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں اسپرنگ اور فال سال میں 2 ایڈمیشنز ہوتے ہیں یونیورسٹیز کے، ایک مارچ اپریل میں اور ایک اگست سپٹمبر میں۔ تو اس طریقے سے کوئی بھی اسٹوڈنٹ جو انٹرمیڈیٹ کا ایگزام دے چکا ہے یا پاس آؤٹ ہے، وہ بی ایس کے لیے اپلائی کر سکتا ہے کسی بھی یونیورسٹی میں یا یونیورسٹی کے کیمپس میں۔ اس کے علاوہ جو بی ایس سی والے ہیں، یہ امپورٹنٹ ہے۔ اب میں ورچوئل یونیورسٹی کے اگر بی ایس کے پروگرامز کی بات کروں تو آپ، میں سائٹ یہاں پہ دے دوں گا، vu.edu.pk پہ جائیں، آپ وہاں سائٹ دے سکتے ہیں، اور وہاں جو پروگرام آفر ہیں جیسے بی ایس سی ایس ہے، بی ایس کمپیوٹر سائنس، بی ایس سافٹ ویئر انجینئرنگ، بی ایس آئی ٹی، بی ایس سائیکالوجی، بی ایس زولوجی، بایو انفارمیٹکس، بایو ٹیکنالوجی، ایجوکیشن، ایم ایڈ، بی ایڈ، اور اس طرح کی، اور یہ جتنی بھی ڈگریز ہیں یہ پروفیشنل ڈگریز ہیں، اس میں کوئی آرٹس کا سبجیکٹ نہیں ہے۔ جیسے کہ پتہ ہے آپ کو، ایچ ای سی نے پرائیویٹ جو ایجوکیشن جو پہلے ہوتا تھا ڈفرینٹ یونیورسٹیز کرواتی تھی، اینول سال میں جا کے ایگزام دے دیا، وہ اینول سسٹم ختم کر دیا ایچ ای سی نے، اور کچھ کالجز میں ابھی اے ڈی پی کی صورت میں راج ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ لیکن میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں کہ جو اے ڈی پی میں اسٹوڈنٹس کسی کالجز میں موجود ہیں، چاہے وہ گورنمنٹ ہے چاہے وہ پرائیویٹ ہے، تو وہ جب بی ایس میں 5th سیمسٹر میں آئیں گے تو ان کا کیا نقصان ہوگا۔ جیسے کہ بی ایس سی ہم بات کرتے ہیں، بی ایس سی جو کر کے بیٹھا ہے وہ اب 5th سیمسٹر میں داخلہ لے سکتا ہے یا نہیں؟ جی بالکل لے سکتا ہے، اور جس کا رزلٹ ابھی نہیں آیا وہ اپنے کالج سے ہوپ سرٹیفکیٹ بنوائے اور کسی بھی یونیورسٹی میں جا کے اپنا اپلائی کر دے۔ یہ ایچ ای سی نے انسٹرکشن تمام یونیورسٹی کو دی اور یونیورسٹی اس کی پابند ہے، اور جب رزلٹ آئے گا تو آپ کو ڈیٹ دی جائے گی، 15 مہینہ 1.5 مہینہ، اس کے اندر آپ نے اپنے ڈاکومنٹس جمع کروانے ہوں گے، رزلٹ پاس تو رزلٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح انٹرمیڈیٹ جو اسٹوڈنٹس ہیں جن کا رزلٹ ابھی نہیں آیا ہے اور وہ اپنے سارے پیپر دے چکے ہیں، اس میں پریکٹیکل بھی اور تھیوری بھی سب پیپر دے چکے ہیں، وہ اپنا جو ہوپ سرٹیفکیٹ اپنے کالج سے بنوا کے اپنا رول نمبر سلپ ساتھ لگا کے اپنا فارم جمع کروا سکتے ہیں اور اپنا سیمسٹر ضائع ہونے سے بچا سکتے ہیں، کیونکہ جب آپ کا رزلٹ آئے گا اس وقت ایڈمیشن تقریباً کلوز ہو چکے ہوں گے اور آپ کو کوئی یونیورسٹی انٹرٹین نہیں کرے گی، ان کی میرٹ لسٹیں اور چیزیں جو بھی ہیں وہ ہو چکی ہوں گی۔ تو لہٰذا ان اسٹوڈنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ وہ، ان پیرنٹس سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ اس کو کیا کریں، اپنے جلد از جلد جو ہے وہ کسی بھی قریبی جو یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی کا کیمپس ہے یا جہاں جہاں آپ نے ایڈمیشن لینا ہے، اس کو آپ کیا کریں، جلد از جلد اپنا کر لیں۔ اور جو پرائیویٹ اسٹوڈنٹس ہیں، بی اے کر رہے تھے پرانے، یا سپلی تھی یا ایف اے میں پرانا کوئی پرائیویٹ ایگزام دیا ہے، تو وہ کالج تو ہوپ سرٹیفکیٹ نہیں بنائیں گے، وہ اپنا بیان حلفی جو ہے وہ اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے لگا سکتے ہیں ساتھ کہ میرا میٹرک کا رزلٹ یہ تھا، میرے پیپر اچھے ہوئے ہیں اور میں پاس آؤٹ ہو جاؤں گا۔ اگر میں پاس نہ ہوا تو یونیورسٹی کا اختیار ہے کہ وہ مجھے میرا داخلہ کینسل کر دے، تو اس کا داخلہ بھی ہو جائے گا، چاہے وہ ایف اے پاس ہے، ایک کا ویٹ کر رہا ہے رزلٹ کا، یا بی اے کا ویٹ کر رہا ہے۔ اب آتے ہیں جی بی ایس سی، بی اے کے داخلہ 5th سیمسٹر میں ہوگا تو اس کا آگے طریقہ کار کیا ہے۔ اس سیمسٹر کو جیسے پہلے ایچ ای سی نے کہا اور ڈفرینٹ میں نے ویڈیوز میں بھی ذکر کیا ہے، تو اب وہ روٹ بن کے آ گئے ہیں، روٹ بن رہے ہیں۔ بی ایس سی والا کوئی بھی اسٹوڈنٹ اس وقت کسی بھی پاکستان کی یونیورسٹی میں داخلہ 5th سیمسٹر میں لے گا، داخلہ اس کو 5th سیمسٹر میں ملے گا، بٹ اس کے 1 سے 2 سیمسٹر بڑھ رہے ہیں۔ اس وقت 1 سے 2 سیمسٹر بڑھ رہے ہیں، اگر سارے اس کے جو مسنگ سبجیکٹس ہیں وہ پڑھائے جائیں تو وہ اگلے سیمسٹر سے یا اس سے اگلے سیمسٹر میں تقریباً فل رائز ہو جائے گا، وہ 3 ایک سیمسٹر اس کو ایکسٹرا پڑھنے پڑیں گے۔
اس کی ریزن میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں, شارٹ سے بتاتا ہوں. بی اے بی ایس سی میں آپ 8 9 10 سبجیکٹ پڑھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ 5th سیمسٹر میں ایڈمیشن لے لیں, جبکہ آپ جو بی ایس کے 4 سیمسٹر ہو چکے ہوتے ہیں ان میں اسٹوڈنٹس 22 سبجیکٹ پڑھ چکے ہوتے ہیں. بی اے بی ایس سی والے اسٹوڈنٹ 2 امتحان دیتے ہیں سال میں, دے کے آ رہے ہوتے ہیں, جبکہ جو پہلے بی ایس میں پڑھ رہے ہوتے ہیں 4 سیمسٹر جو پاس کر لیے ہیں یا پاس کرنے والے ہیں, وہ 22 سبجیکٹ بھی پڑھ چکے ہوتے ہیں, ان کے ایگزام دے چکے ہوتے ہیں اور 8 ایگزام 2 سالوں میں دے چکے ہوتے ہیں. ان کا میچ نہیں بنتا. تو ایچ ای سی اب کیا کہہ رہی ہے؟ ایچ ای سی کہہ رہی ہے کہ جو داخلہ آپ کے پاس لینے آئے آپ اس کی ڈی ایم سی جو بھی ہے ایک انہوں نے آپشن دیا اس کے اندر آپ پٹ کریں گے اور یہ ایچ ای سی کو جائے گا کہ اسٹوڈنٹ نے پڑھا ہوا کیا ہے بی ایس سی میں یا بی اے میں اور وہ پڑھنا کیا چاہتا ہے. اس میں سے جو پڑھا ہوا ہے وہ مضمون, اس مضمون میں سے جو پڑھنے تھے ان میں سے وہ مائنس کر دیں گے اور اس کے بعد باقی جو رہ جائیں گے وہ آپ کو پڑھنے پڑیں گے. اور پہلے جو ہے وہ روٹ بنائے گی کہ جو پہلے مسنگ ہیں پہلے وہ پڑھیں آپ 5ویں میں اور 6ٹھے میں, اس کے بعد جو آگے 4 سیمسٹر ہے وہ پڑھ جائیں. لیکن اس دفعہ ایچ ای سی نے تھوڑی رعایت بھی دی ہے. تمام سبجیکٹ کو اگر کیا جائے تو آپ دیکھیں 22 سبجیکٹ ادھر ہے, ادھر 9 10 ہے تو 12 سبجیکٹ بنتے ہیں. یہ تقریباً ایک سیمسٹر میں آپ 5 سبجیکٹ پڑھ سکتے ہیں, تو 5 اور 5 10 اور اس کے بعد 2-3 سبجیکٹ اوپر چلے جاتے ہیں, تو یہ 3 سیمسٹر میں آپ کا کور ہوتا ہے پرانا جو بی اے بی ایس سی کی جو آپ کی رہتی ہے سبجیکٹس کی لسٹ. تو اس کے اوپر میں نے اور بھی ڈفرینٹ ویڈیوز بنائی ہیں, تو آپ پیج پہ میں سرچ کر کے آپ جا سکتے ہیں, یوٹیوب پہ بھی جا سکتے ہیں, وہاں پہ بھی موجود ہے اور بھی لوگوں نے اس میں کام کیا ہوا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو ویریفائی ضرور کریں جو بھی کہے. اب اے ڈی پی جو اسٹوڈنٹس ہیں, ایک سوال یہ آتا ہے کہ اے ڈی پی والے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی اس دفعہ آنا شروع ہو گئے ہیں جو 2019 میں انرول ہوئے تھے اور ان کے ایگزامس کئی یونیورسٹیز کے ہو گئے ہیں, تو وہ اب آ رہے ہیں. اگر پاس آؤٹ میں فرسٹ آئے ہیں تو ان کے لیے بھی یہی روٹ ہے, کیونکہ انہوں نے بھی سبجیکٹ وہی پڑھے ہیں, اتنے ہی پڑھے ہیں. ہاں, جو اے ڈی پی یونیورسٹی سے کر کے آ رہا ہے ایسوسیٹ ڈگری پروگرام سیمسٹر سسٹم جو پڑھ کے آ رہا ہے اس کا کوئی اضافی نہ سیمسٹر ہے نہ مضمون ہے, وہ ڈائریکٹ 5ویں سیمسٹر میں آ جائے گا. لیکن جو اینول سسٹم کا بی اے بی ایس سی اور ایسوسیٹ ڈگری پروگرام کر کے, چاہے وہ گورنمنٹ کالج سے آ رہا ہے چاہے وہ پرائیویٹ کالج سے آ رہا ہے, اس کے 2 سے 3 سیمسٹر آگے لگیں گے. اس دفعہ میں 1 سے 1.5 سیمسٹر جو ہے وہ ایچ ای سی اس کے اندر ریلیکس کر رہی ہے اور 1 یا 1.5 سیمسٹر جو ہے وہ آپ کو لازمی پڑھنا پڑے گا. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ پڑھ کے کیا آ رہے ہیں اور پڑھنا کیا چاہتے ہیں. تو اس میں ظاہر ہے اگر 10 کے 10 مضمون بھی مائنس کر دیے جائیں تو آپ کے پیچھے پھر 12 مضمون یا 13 رہ جاتے ہیں, تو ان کو تو آپ کو 2 سیمسٹر میں کور کرنا ہوگا. تو یہ ایک طریقہ کار ہے. تو یہ اور مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے اسٹوڈنٹس یہاں اے ڈی پی والے آ کے وہی کہہ رہے ہیں, ہمارے جو اساتذہ صاحبان ہیں چاہے وہ گورنمنٹ کے ہیں چاہے پرائیویٹ کے ہیں, نہایت ادب کے ساتھ میں کہوں گا آپ کسی کے فیوچر کے ساتھ نہ کھیلیں. آپ ضرور آپ کی بچے ٹرسٹ کرتے ہیں ٹیچرس کے اوپر, اور بچوں کو بھی چاہیے, آج کل گوگل کا دور ہے, پیرنٹس کو بھی چاہیے ایچ ای سی کو سرچ کریں, آپ کسی 2-3 لوگوں کو کنسلٹ کریں. اور ہمارے علاقے میں اور ڈفرینٹ لوگ وہ لوگ مشورہ دے رہے ہوتے ہیں جن کو سمجھ لیں کہ اس چیز کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا. اگر سبجیکٹ میرا میڈیکل سائنس نہیں ہے, میں میڈیکل سائنس کے بارے میں بات کرنا شروع کر دوں تو مجھے نہیں کرنی چاہیے. اگر کرنی جتنی پتہ ہے اور وہ مجھے بتانا چاہیے کہ شاید میرا خیال ہے, کنفرم نہیں ہے, اتھینٹک انفارمیشن نہیں ہے, آپ کو میں پتہ کروا کے دے سکتا ہوں یا آپ پتہ کریں. اگر یہ رول ہوگا تو اس سے اب کیا ہو رہا ہے, اس سے یہ ہو رہا ہے کہ اے ڈی پی میں اس وقت پڑھنے والے جتنے لوگ ہیں جب وہ پاس آؤٹ ہو کے آئیں گے اور آگے تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو 3 سیمسٹر 2 سے 3 سیمسٹر جو مسنگ سبجیکٹس ہیں وہ پہلے پڑھنے ہوں گے, پھر آگے بیس مین ان کو 2 سال پڑھنے کے بعد صرف اور صرف جو فائدہ ہوگا وہ 1 سیمسٹر کا ہوگا. اور یہ بات صرف ورچوئل یونیورسٹی کی نہیں کر رہا, میں ایچ ای سی کی کر رہا ہوں. پاکستان کے کسی پبلک گورنمنٹ سیکٹر یا پرائیویٹ سیکٹر میں کسی بھی یونیورسٹی میں آپ جائیں گے تو آپ کے ساتھ یہی سلوک ہوگا. چونکہ اس وقت جو روٹ بنا رہا ہے وہ یونیورسٹی نہیں بنا رہی, وہ آپ کی ایچ ای سی بنا رہی ہے, کیونکہ جس نے آپ کو موقع دینا ہے کہ آپ بی ایس میں آ جائیں. اور یہ بھی ایک اگلے 2-3 سالوں تک کے لیے ہوگا. اس کے بعد یہ اے ڈی پی صرف اور صرف اینول سسٹم سے ختم ہو کے صرف اور صرف جو ہے وہ سیمسٹر سسٹم پہ آ جائے گی, چونکہ اے ڈی پی جو ہے وہ اینول سسٹم ختم کر دیا گیا. آپ کو پتہ ہے پرائیویٹ سیکٹر, پرائیویٹ امتحان جو ہوتے تھے سال بعد آپ ٹیسٹ دیتے تھے, بی اے کر لیا, کورس کر لیا, ایم اے کر لیا, وہ سارے پرائیویٹ بھی ہائر ایجوکیشن ختم کر دیا. اب آپ کو اسلامیات پڑھنی ہے, اردو پڑھنی ہے, پاک اسٹڈی پڑھنی ہے, آپ کو 4 ایئر کسی یونیورسٹی میں یا یونیورسٹی کے کیمپس میں ریگولر اسٹڈی کرنا ہوگی. ٹھیک ہے, اب آتے ہیں نیکسٹ, ہم جن کا رزلٹ نہیں آیا میں بتا چکا ہوں وہ اپلائی کر سکتے ہیں سرٹیفکیٹ کے ساتھ. اور اب بات کرتا ہوں کہ ورچوئل یونیورسٹی کی فیس کتنی ہے. چونکہ گورنمنٹ سیکٹر ہے, پرائیویٹ سیکٹر نہیں ہے, فیڈرل چارٹرڈ گورنمنٹ یونیورسٹی ہے, اور اس کے اندر جو ہے وہ اسی لیے جیسے گورنمنٹ ڈگری کالجز کے ایڈمیشن فیس اور ٹیوشن فیس نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے, ادھر بھی ایسے ہی ہے, یہ ساری گورنمنٹ ہی فنڈنگ کرتی ہے. تو اس میں جو داخلہ فیس ہے بی ایس کے کسی بھی کورس میں, چاہے بی ایس میتھس ہے, چاہے بی ایس انگلش ہے, چاہے بی ایس کمپیوٹر سائنس ہے, سافٹ ویئر انجینئرنگ ہے,
یا زولوجی ہے یا بایو انفارمیٹکس ہے یا کوئی بھی سبجیکٹ ہے، اس کا داخلہ فیس 12,000 روپے ہے، اس کے اندر ہے 11,800 روپے اس سیمسٹر کے لیے، اور ماہانہ فیس جو تقریباً بنتی ہے 1950 روپے بنتی ہے، جو انتہائی مناسب ہے. آپ ماہانہ کی بھی دے سکتے ہیں، آپ اکٹھی کر لیں تو یہ تقریباً 11,500 کا سیمسٹر بنتا ہے. تو آپ، اور یہ سال میں ایک دفعہ فیس ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی فیس نہیں ہوتی، صرف ایک آپ سیمسٹر جب چینج کرتے ہیں تو 1,000 روپے انرولمنٹ فیس یونیورسٹی آپ سے لیتی ہے، دیٹس آل. اس کے علاوہ کوئی ہڈن فیس کہیں بھی نہیں ہے. بلکہ نیڈ بیسڈ جو اسٹوڈنٹس ہیں جن کے 60% مارکس ہیں، وہ داخلے کے وقت اپنا اپلائی بھی کر سکتے ہیں. ان کو فیس کی جو ایڈمیشن کی تو نہیں معافی ہے، لیکن جو ٹیوشن فیس ہے اس کے اندر 100% سے لے کر 50%، 30%، جہاں جیسا اس کا کیس ہے اتنی اس کو ریلیکسیشن بھی مل جاتی ہے اگر اس کی اپروول آ جائے. اور باقی جو میرٹ اسکالرشپس ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں، وہ تو یہ یونیورسٹی خود بخود آپ کو دے دیتی ہے. آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں آپ کا نام میرٹ پہ آ گیا، اور اگلی جو آپ کے ایک سیمسٹر کی فیسیں ہیں وہ ورچوئل یونیورسٹی دے گی، بلکہ آپ نے نہیں دینی ہے. اور ایم ایس اس دفعہ ایک ہی آفر ہوا ہے کمپیوٹر سائنسز میں، اگلے فال میں یقیناً جو باقی ایم ایس ہے وہ بھی ہمارے بحال ہو جائیں گے. اور اب بات کرتے ہیں ایچ ای سی کی، ڈگری ریکگنائزڈ ہے یا نہیں ورچوئل یونیورسٹی کی. تو آپ کو یاد رہے ایک جو ایچ ای سی سے ریکگنائزڈ کالج یونیورسٹیز ہوتی ہیں، پرائیویٹ یا گورنمنٹ، یہ ریکگنائز تو ہے ہی، بٹ یہ ایچ ای سی کی اپنی ایک ماڈل یونیورسٹی ہے. جب ایچ ای سی 2000 میں بنا پاکستان میں، ڈاکٹر عطا رحمان، ان کو ایک ٹاسک گورنمنٹ کی طرف سے ملا کہ آپ ایک ماڈل یونیورسٹی پاکستان میں بنا، جو ایچ ای سی کے پلیٹ فارم کے ایک ڈیمو ہو، اور دوسری یونیورسٹی اس کو دیکھ کے اس کے بعد اس طرف آ جائے. تو یہ ان کی ایک ماڈل یونیورسٹی ہے ہر ایجوکیشن کمیشن کی. تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. ایک اب آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اس کی رینکنگ یا ویلیو کیا ہے. تو رینکنگ بھی اس کی اس وقت پبلک سیکٹر میں ڈبلیو کلاس ہے. اس کے جو ایگزامز ہیں یہ کووڈ کے اندر وہ کیمپسز کے اندر ہوتے رہے ہیں. اور دوسری یہ ہے کہ اس کا جو موڈ آف اسٹڈی ہے وہ آن لائن ہے. یہ ریگولر ڈگری ہے، بٹ آپ کو یونیورسٹی محتاج نہیں کرتی کہ آپ نے 8 سے 9 میں اس بلڈنگ میں آنا ہے، اس کمرے میں آنا ہے، یہیں کلاس ہوگی، اس کے علاوہ اگر نہیں آئیں گے تو مس ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ ریگولر آپ کو پڑھاتی ہے. مڈ ٹرم ہوتا ہے، فائنل ٹرم ہوتا ہے، آپ کو ڈیلی اس کا پڑھنا پڑتا ہے، 3 سے 4 گھنٹے جو لیکچر اپنے اٹینڈ کرنے پڑتے ہیں، بٹ باؤنڈ نہیں کرتی. ٹیکنالوجی بیس پہ یہ آپ کو 24 گھنٹے دیتی ہے، اور آپ رات 12 بجے، 10 بجے، 11 بجے جو اب آپ فری ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی اسی سبجیکٹ میں جاب بھی کر سکتے ہیں، جو ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ بھی ہے. تاکہ کوئی بندہ جب بی ایس سافٹ ویئر انجینئرنگ کر رہا ہو تو وہ سافٹ ہاؤس میں کہیں کام بھی کر رہا ہو، تاکہ بی ایس کی ڈگری آنے سے پہلے وہ ایکسپیرینس ہو، پریکٹیکل ہو چکا ہو، پریکٹس اس کی ہو چکی ہو. چاہے ٹیچر ہے تو وہ ساتھ سبجیکٹ کو پڑھ رہا ہو، اسی سبجیکٹ میں وہ کسی جگہ پہ پرائیویٹ سیکٹر میں کہیں پڑھا بھی رہا ہو، کچھ ارن بھی کر رہا ہو، کچھ سیکھ بھی رہا ہو، اور ڈگری جب اس کے پاس آئے تو وہ ایک باقاعدہ ٹیچر ہو، اس کو مزید کسی انٹرنشپ کی ضرورت نہیں ہو، کیونکہ اس کی باڈی لینگویج سب چیزیں آپ کو بتا رہی ہوں گی. رائٹ، تو یہاں آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ اس کی جو ڈگری ہے وہ پاکستان کے اندر نہیں بلکہ پاکستان سے باہر بھی مانی اور تسلیم کی جاتی ہے. اور آن لائن اس کو ویریفائی آپ کر سکتے ہیں، چونکہ آپ کی ڈگری کے اوپر کوڈ ہوتا ہے. جیسے نادرا اور کا پاسپورٹ آپ کہیں باہر کنٹری میں رکھتے ہیں تو ایکسیسیبل ہوتا ہے، وہ پتہ چلتا ہے، یا آپ کے ایف آئی اے کے اوپر. تو یہ ڈگری بھی آپ کی کسی جگہ پہ بھی پڑی ہوئی ہے، اینی بڈی کین ویریفائی کی ڈگری جو ہے وہ اس کی کیا ہے. دیٹس وائی اس کا کوئی اتنا ایشو نہیں ہے. لاسٹ ڈیٹ اس کی جو ہے وہ 30 سپٹمبر ہے، اور یونیورسٹی کی ایچ ای سی کی اس کے مطابق یہ شاید آگے نہیں بڑھے گی. لہٰذا تمام اسٹوڈنٹ سے ریکویسٹ ہے، تمام پیرنٹس ہیں جن کا یہ پروگرام ہے، اور اس وقت آپ کو جب آئیں گے اپلیکیشن فارم جمع کروائیں گے تو اس میں داخلہ فیس نہیں دینی ہے. آپ نے داخلہ فیس نہیں دینی ہے، آپ نے صرف ایڈمیشن فارم جمع کروانا ہے، اور اس کی صرف 500 جو پراسپیکٹس کی فیس ہے وہ ہوتی ہے. اس کے بعد آپ کے اوریجنل جو ہیں وہ اسکین کر لیے جاتے ہیں، آپ کی کاپیز کچھ ہیں وہ آپ سے ٹیسٹڈ لے لی جاتی ہیں. 3-4 دن میں آپ کے سب ویریفائی ہوتے ہیں. اس کے بعد جن کا روٹ بننا ہے ایچ ای سی نے دینا ہے، ان کے 5-6-7 دن لگ جاتے ہیں، چونکہ پہلے آپ کا ڈیٹا ایچ ای سی جاتا ہے، اس کے بعد روٹ بن کے جب ایکسیپٹ ہو جائے گا تو پھر وہ یونیورسٹی کو آئے گا، یونیورسٹی آگے آپ کو پھر واؤچر، یعنی آپ کا ہفتہ ایک لگ جاتا ہے اس کے درمیان آپ کا ایڈمیشن کنفرم ہوتے ہوئے. ٹھیک ہے، تو آپ نے پھر جب آپ کا ایڈمیشن کنفرم ہو جائے گا تب آپ کو یونیورسٹی ای میل کرے گی یا کیمپس آپ کو کال کرے گا کہ آپ کا واؤچر آ گیا، اب آپ آئیں اور اپنی جو داخلہ فیس ہے وہ بینک میں جمع کرا دیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کا داخلہ کنفرم ہو جائے گا. لہٰذا آخری ڈیٹ کا بھی ویٹ نہ کریں، رش ہو جاتا ہے، کچھ اور چیزیں ہو جاتی ہیں. مزید اگر آپ نے کوئی کویشچن کرنا ہے اس سلسلے میں، ضروری نہیں کہ آپ صرف ورچوئل یونیورسٹی کے اندر ہی ایڈمیشن لے رہے ہیں. ہم آپ کو پتہ ہے کہ فتح جنگ اور اہل علاقہ کے لیے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، سوشل ایکٹیویٹی کے اوپر آپ کو اویئرنیس دیتے ہیں تاکہ لوگوں کا ٹائم ضائع نہ ہو، پیسے ضائع نہ ہو. آپ نے کسی بھی یونیورسٹی میں جانا ہے، کوئی مشورہ کرنا ہے، کوئی چیز ہے، تو ہمارا کیمپس اور ہماری مینجمنٹ آپ کے لیے حاضر ہے. آپ آ سکتے ہیں، کال کر کے اور انفارمیشن لے سکتے ہیں. اور اس یونیورسٹی میں بھی آپ کو ایک ورلڈ کلاس یونیورسٹی ہے،
اور بہت کم پیسے ہیں اور ہمارے علاقے کے سوٹ کرتی ہے اور گورنمنٹ اس کو ایکسیپٹ. آپ کے جتنے گورنمنٹ اسکولز ہیں یہاں آپ دائیں بائیں جو ڈپارٹمنٹس ہیں ہم دیکھ لیں ہر جگہ پہ ہر اسکول کے اندر ورچوئل یونیورسٹی کا جو ٹیچر ہے 16 گریڈ میں 17 میں 14 میں وہ جاب اپنا کر رہا ہے. تو ایسا کوئی اس طرح کا پرابلم نہیں ہے. آپ گوسپس پہ نہ جایا کریں, آپ تھوڑی ریسرچ کریں, گوگل پہ آئے اور دوسروں سے ضرور دیکھیں, پوچھیں, سنیں سب کی, لیکن ویریفائی خود کریں. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ.